دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے شیطان والوں غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، مدارس کا جو یہ نظام ہے دنیا والوں اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، دنیا والوں اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، فکر نبی جس کے سینے میں، فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے، سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ
بتا کہ تو کس سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ مختصراً سیرت پاک کا ایک حصہ بیان کر کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سنیں پیارے نبی کی شان میں تختی کیا کہہ رہی ہے۔ الف با تا سا کی الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ یہ تو ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خان نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا کہ طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو زا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا بھائی بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے، کیا کہنے ہمارے نبی کے مقام کے، عجیب بات ارشاد فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر
مجبور ہو گئے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی باری آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے بال مبارک کی باری آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ لَعَمْرُکْ پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرے رب کی قسم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت سعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، یہ ہمارے نبی کا ذاتی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد یہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا تھا۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں جتنی تعریف ہو رہی ہے اتنی کسی کی نہیں ہوئی، اسی لیے ہمارے نبی کو محمد کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ نام 4 جگہ پر آیا ہے، اور یہ آپ کا نام اتنا پیارا نام ہے، یوں فرمایا جب تک کوئی انسان دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک تو ہمارے نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کر کے لینا پڑے گا۔ محمد جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ یوں فرمایا آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد، یہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے نام رکھا تھا آپ کا احمد، یہ بھی آپ کا ذاتی نام ہے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بار بار تعریف کرے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کی وہ ہمارے نبی نے کی۔ اور قرآن کریم میں یہ نام ایک جگہ پر آیا، یہ ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام تو بہت ہے، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، حاشر، ماہدہ، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شفیق، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی۔ صفاتی نام تو آپ کے بہت ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں، یہاں سے بات سننا، دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر گئے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا،
چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ مختصراً سیرت آپ کو اس کے لیے سنائی کہ یہ جو مدرسے کے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، کتنی بڑی ہستی کے مہمان ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ مدرسہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے، اور اس میں پڑھنے والے یہ پیارے نبی کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، ریڈ قالین۔ کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ اور یہ بچوں کی شان یہ ہے کہ یہ جب چلتے ہیں نا تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ میرے عزیزوں، شہگاؤں والوں، دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں نا، آنکھ بند ہوتے ہی ختم، ڈاکٹر کی ختم، انجینئر کی ختم، وکیل کی ختم، پروفیسر کی ختم، لویر کی ختم۔ کیا ہوا؟ کہ آنکھ بند ہوئی اور ڈگریاں ختم ہو گئی۔ آنکھ بند ہوتے ہی حافظ کی ڈگری کی ابتدا، عالم کی ڈگری کی ابتدا، قاری کی ڈگری کی ابتدا، مفتی کی ڈگری کی ابتدا آپ کے سامنے ہی ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے نا تو دفتر پیچھے بھراتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے نا تو دفتر پیچھے بھراتا ہے۔ اس کو پتا ہے یہ پڑھائی پیچھے رہنے والی ہے، قبر میں میرے ساتھ نہیں آنے والی ہے۔ اور ایک 3 سال کا بچہ جب مکتب میں آتا ہے تو قاعدہ سینے پر لے کر آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی میرے ساتھ جانے والی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جتنی اسکول اور ٹیوشن کو اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم دینی پڑھائی کو اہمیت دینے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ کتنی خوشی کی بات ہے، 5 بچے حافظ قرآن ہوئے، 6 بچے۔ یہ حافظ کب بنتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ 11-12 سال کی محنت کے بعد بچہ حافظ ہوتا ہے۔ 11-12 سال کی محنت کے بعد پہلے وہ مکتب میں آتا ہے، پھر وہ قاعدہ پڑھتا ہے، تختی پڑھتا ہے، قاعدہ پڑھتا ہے، قاعدہ ختم ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ پھر وہ امہ پڑھتا ہے، امہ پڑھنے کے بعد وہ ہفتی پڑھتا ہے، ہفتی پڑھنے کے بعد وہ ناظرہ پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھنے کے بعد وہ مدرسے میں آتا ہے۔ وہ رات دن، صبح دوپہر شام رات اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن سے عشق کرتا ہے، اللہ کے قرآن کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، تب جا کے یہ بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اور کتنا اونچا مقام ہوگا ان کا جنت میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جنت میں، حامل قرآن سے یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، تو قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل، اور تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، تیرا آخری قیام وہی ہوگا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر تو پڑھتے پڑھتے پہنچے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے سورت میں ہمارے ایک رشتہ دار نے 3رے مالے پہ سے 7ویں مالے پر کمرہ لیا۔ 3رے مالے پر سے بہت اچھی بلڈنگ بنی تھی تو 3رے مالے پر سے 7ویں مالے پر کمرہ لیا، چونکہ 7ویں مالے پہ باری کھولیں گے، کھڑکی کھولیں گے، ہوا اچھی آئے گی، اجاس اچھی آئے گی، رونق اچھی آئے گی، اور شام کے وقت میں بستی کا نظارہ اچھا دکھے گا۔ تو ہمارے رشتہ دار نے کئی لاکھوں روپیے زیادہ دیے۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ 3رے فلور سے 7ویں فلور پر آوے تو اتنے لاکھوں روپیے زیادہ دینے پڑے، تو یہ تو جنت کے درجوں کی بات ہے۔ اللہ ان کو پہلے جنت تو دے گا قرآن کی برکت سے، اور پھر ان کو کہا جائے گا آپ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ یہ جنت کے درجے پر چڑھیں گے چڑھیں گے چڑھیں گے چڑھیں گے، 6636
66 کے قریب یہ جنت کے درجے پر چڑھیں گے اور ان کا اتنا اونچا مقام ہوگا۔ اب بچہ حافظ ہوتا ہے نا تو ان کے ماں باپ کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہے، رات دن کی آہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے نظر آتے ہیں نا، ان کے ماں باپ کی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ان کے گھر میں جب کوئی اچھا کھانا بنتا ہے نا، اچھا کھانا کوئی میٹھا بنتا ہے نا، تو ان کی ماں نہیں کھاتی ہے، ان کی امی نہیں کھاتی ہے۔ وہ شوہر کہتا بھی ہے کھا لینا تو کہتی ہے کہ آپ کھا لیجئے، وہ میرے حلق میں نہیں اترے گا نا، میرا بچہ مدرسے میں ہے۔ تو بہن کہتی ہے امی کھا لو نا، ابھی آپ کھا لیجئے نا، یہ ابھی جب آئے گا نا چھٹی میں دوبارہ آپ بنا لینا، پھر ہم کھا لیں گے۔ تو ماں کہتی ہے نیچے دیکھ کر کے تو بھی کھا لے، اس کے ابو سے کہتی ہے کہ آپ بھی کھا لیجئے، یہ میرے حلق میں نہیں اتر سکتا۔ یہ تو بچے ابھی کر جائیں گے، جب چھٹیاں ختم ہوتی ہیں نا اور یہ بچے جب مدرسے میں آتے ہیں نا تو ان کی ماں بار بار ان کو دیکھتی ہے، ان کو دیکھتی ہے، 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں، ان کی ماں ان کو دیکھتی ہے۔ شوہر کہتا ہے سو جا نا، ابھی سو جا۔ وہ کہتی ہے آپ سو جائیے، میرا لخت جگر کل میری آنکھوں کے سامنے نہیں، میرا لخت جگر کل میری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ شام کو جب ٹیوشن چھوٹتے ہیں نا تو سب بھائی لوگ اپنے اپنے گھروں پر آتے ہیں نا تو بہنیں ان کے ساتھ کھیلتی ہے، تو ان کی بہن روتی ہوئی کبھی کبھار امی کے پاس آتی ہے، امی ہم لوگ کھیل رہے تھے سہیلیوں کے ساتھ، ان کے بھائی ٹیوشن سے آ گئے تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے لگے، کیا آپ میرے بھائی سے ناراض ہو گئے کیا؟ اس کو مدرسے میں بھیج دیا۔ ماں کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ آگے چل کے کہتی ہے کہ بیٹا تجھے کیا بتاؤں، ہم جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے حساب کتاب کے وقت ہمارا معاملہ مشکل ہو جائے گا، تیرا بھائی مدرسے میں گیا ہے، وہ حافظ بنے گا، وہ عالم بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ مفتی بنے گا، وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ والا بنے گا، علامہ بنے گا، اور جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا نا تو شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جذبات ہوتے ہیں یہ ماں باپ کے، الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا تھا جب تک میں مدرسے میں پڑھا، جب میں پڑھ کر کے آیا نا تو میرا امی نے مجھے کہا کہ بیٹا جب تو جمعہ کے دن شام کو میں تیرے کپڑے پریس کرتی تھی، تیری بیگ تیار کرتی تھی اور تیرے لیے کھانا بناتی تھی اور تیرے لیے میں پوری آگے پیچھے ہو جاتی تھی، جو چیز تجھے چاہیے وہ حاضر کرتی تھی، ابو نہیں ہوتے تھے، دکان پر ہوتے تھے، میں چپکی سے تجھے تھوڑے پیسے زیادہ دیتی تھی، میری خرچی میں سے تجھے دیتی تھی، اور بیٹا جب تو جاتا تھا نا تو کبھی کبھار تیری بہن کی آنکھ میں آنسو آتا تھا، میں اس کو روکتی تھی، رک جا ابھی بھائی جا رہا ہے، اس کا دل دکھے گا اور اس کو ہماری یاد آئے گی۔ بیٹا جیسے ہی میں تجھے ہاتھ بتاتی تھی اور تو میری گلی سے جب اوجھل ہو جاتا تھا نا تو مغرب سے عشاء روتے روتے ہمارے دن نکلتے تھے۔ ایسے ہی کوئی بچے حافظ ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی بہت قربانیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کا بہت درد دل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں، عزیز بچوں، جب آپ چھٹیوں میں گھر جاؤ نا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کا اکرام کرنا، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، یہ چیز آپ کو اونچے لے جائے گی، یہ چیز آپ کو بہت بہاروں میں لے جائے گی، یہ چیز آپ کو بہت اونچا مقام دے گی۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دل پر پتھر رکھا ہے، ان کی اس خدمت کی اور ان کی اس قربانی کی لاج رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ چھوٹے بچے ہیں نا اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ کی امی کا انتقال ہو گیا، ایک بزرگ، تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں روتے ہو؟ کہا کہ تمہاری ماں موجود ہونا تو روزانہ اس کے پاس جا کے بیٹھا کرنا، مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ کہا بیٹا اگر تمہارے ابو تم کو بلائے نا تو فوراً حاضر ہو جانا، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے۔ اب بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے، اب سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تو اپنی امی کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اپنی امی کے ساتھ۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، امی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض ہو۔ ان کے اکرام میں نہیں کھاتا، ان کے احترام میں نہیں کھاتا۔
بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا سمجھ میں نہیں آتا اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ بخار چیک کرنے کا مشین ہے، پریشر کو ناپنے کا مشین ہے، شوگر کو چیک کرنے کا مشین ہے، اللہ خوش ہے یا ناراض ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی مشین ہے؟ ہاں تیرے ماں باپ ہے، دیکھ لے اگر یہ خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر یہ ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ گھر میں جانا ہو پہلے گھر کا دروازہ کھلوانا پڑے گا، پھر گھر میں انٹری ہوگی۔ یوں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا ہو پہلے ابو کو راضی کرنا پڑے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، پھر امی راضی ہوگی تو خدا جنت نصیب کرے گا۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ بچوں آپ گھر جاؤ نا، امی کی خدمت کرنا، ابو کی خدمت کرنا۔ آپ چھوٹے بچے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا انسان ہوں، اس لیے آپ کو میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے امی ابو پہلے سے بہت نیک تھے، تو ہمارا ایک معمول تھا کہ میں روزانہ میرا امی کے پیر دباتا تھا، میں میرا بھائی اور میری ایک بہن، تو ہم لوگ ایسے گنتے تھے 1 2 3 4 5 ایسے گنتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے یہ ماحول ابھی تک ہے، یہ ماحول ابھی تک ہے۔ شیگاؤں آنے سے پہلے بھی الحمدللہ میں امی ابو کی خدمت کر کے آیا، رات میں امی ابو کا بستر صاف کرنا، ان کے کمرے کو صاف کرنا، اس میں تھوڑی خوشبو کرنا، اس میں اے سی کو چالو کرنا۔ یہ میرے ماں باپ ہے یار، میرا ابو بایزید بستامی ہے، میری ماں رابعہ بصریہ ہے، اگر میں کسی اللہ والے کی جوتی سیدھی کرتا ہوں کرنی چاہیے، منع نہیں، پتہ نہیں ان کی دعا ڈائریکٹ جائے گی یا نہیں جائے گی، اور یہ دعا کریں گے تو ڈائریکٹ عرش کو ٹکرائے گا، یہ دعا کریں گے تو ڈائریکٹ عرش کو ٹکرائے گا۔ ان کی دعا میں بڑی جان ہے، بڑی طاقت ہے، چاہے ماں باپ اللہ کے نافرمان ہو، چاہے ماں باپ کافر ہو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے لیے تو فرشتے جیسے ہی ہے، خدمت کرے تو جنت اور ان کو ناراض کرے تو جہنم۔ تو الحمدللہ پھر رات میں ابو کے سر پہ بیٹھ جانا، یہ زندگی کی عجیب ترین خوشیاں ہوتی ہیں۔ نوجوان میری بات سن رہے جن کے ماں باپ موجود ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی کے بہترین ترین لمحات ہوتے ہیں۔ تیل کو لینا، ابو کے سر پر بیٹھ جانا، آدھے گھنٹے تک ان کے سر پر مساج کرنا اور دل کی باتیں ابو سے شیئر کرنا، پھر امی کے پیر دبانا، اور کبھی 1 بجے کبھی 1:30 بجے دیکھنا کہ یہ دونوں کب سو جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے کمرے میں جانا، اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے نا، دنیا بھر کے قیمتی کھانوں کو کھا کر کے دیکھا، دنیا میں کئی ملکوں کے سفر کر کے دیکھا، اس کے بعد بھی وہ مزہ نہیں ملی جو ماں باپ کی خدمت کے بعد مزہ ملی ہے۔ یاد رکھنا کتنے لوگ ہیں ان کے ماں باپ آج دنیا سے چلے گئے، ان کو یاد آتی ہے اپنی امی کی، ان کو یاد آتی ہے اپنے ابو کی، اور وہ کہتے ہیں مولانا ہمارے امی کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی نا، وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں کہاں، ہمارے ابو کے ہاتھ کے 25 پیسے میں جو مزہ تھی نا، وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں کہاں۔ بہت سے لوگ وہ یوں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ آ جائے گا نا، ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں کچھ آ جائے گا نا تو ماں باپ کے لیے کچھ کریں گے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا اس وقت تک ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے نا تو یہ ہستیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، یہ ہستیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہونا، جب آپ ان کے لیے کچھ کر کے دیکھو، جب آپ ان کی خدمت کر کے دیکھو۔ میں 6 سال کا بچہ امی کے پیر دباتا اور میری ماں میری بہن کو دعا دیتی، وہ مجھے سمجھ میں آتی، میرے بھائی کو دعا دیتی، وہ مجھے سمجھ میں آتی، مجھے دعا دیتی، وہ مجھے کسی حساب سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، میرے خواب و خیال میں نہیں تھی۔ میرا امی مجھے کہتی تھی بیٹا اللہ تجھے مکہ مدینہ کا امام بنائے گا، میں کہتا تھا آمین، میں نے دیکھا ہی نہیں
دیکھا تھا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ تجھے شیخ الحدیث بنائے گا، مجھے پتہ ہی نہیں شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں، میں نے بخاری شریف دیکھی ہی نہیں تھی، اور میرے امی یوں کہتی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے پیر ذوالفقار صاحب سے آگے لے جائے گا، اور میں نے پیر ذوالفقار صاحب کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ امی کا کام ہے دعا دینا، میرا کام ہے خدمت کرنا، تو روزانہ خدمت خدمت خدمت، یہاں تک کہ الحمدللہ ہم مدرسے میں چلے گئے، جمعرات کو آئے تو خدمت، جمعہ کے دن آئے تو ان کی خدمت، اور ان کی خدمت کر کے ایک بڑا سکون ملتا تھا۔ میرا عزیزوں کیا بتاؤں، ایک وقت آیا دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ میں وہاں کے اماموں کے جو استاد ہیں، جو ابھی 60 سال سے پڑھا رہے ہیں ابھی ہے، شیخ بشیر احمد صدیق جو وہاں کے اماموں کے استاد ہیں، شیخ عبد المحسن القاسم کے استاد، شیخ حسین آل شیخ کے استاد، اور سدیس کے ساتھ جو تراویح پڑھاتے تھے 89 میں شیخ علی جابر کے استاد، ان کے جو استاد ہیں انہوں نے کسی وجہ سے مجھے بلایا، میں ان کے پاس حاضر ہوا، بیٹھ کر بات چیت ہوئی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ سنائیے وہ ہشام کی روایت میں، اور میں نے ان کو الحمدللہ سورہ فاتحہ سنائی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ورش کی روایت میں آپ ان الذین کفروا سواء سے سنائیے، الحمدللہ میں نے سنایا، تو انہوں نے میرے ابو کو بلا کر کے کہا اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس کو پڑھاؤں گا، یونیورسٹی میں نہیں، مسجد نبوی شریف میں۔ تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میرا جب داخلہ ہوا نا مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ایک دم قریب، تو میری ماں مجھے کہنے لگی بیٹا تو چھوٹا تھا تو میں تجھے کہتی تھی نا اللہ تعالیٰ تجھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا امام بھی بنائے گا۔ میں نے کہا امی میں چھوٹا آدمی، مجھے کہاں سے اللہ امام بنائے گا؟ تو کہا بیٹا یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ پھر الحمدللہ 5 سال کے عرصے میں آتا رہا جاتا رہا، شیخ بشیر احمد صدیق کے پاس الحمدللہ میری پڑھائی ہوئی۔ یہ میں ماں کی دعا بتا رہا ہوں کہ کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، کیا نظام چلایا۔ آخری جو میرا سفر ہوا میری زندگی کے یادگار لمحات ہیں، جب میں اپنے کمرے کی باری کھولتا تھا تو گنبد خضرا نظر آتا تھا، گنبد خضرا نظر آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری ماں کے پیر دبانا مجھے وہ باری میں رکائے گا جہاں سے گنبد خضرا نظر آئے گا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے جلدی سے دوڑتا ہوا آتا تھا اور اپنے کمرے میں جاتا تھا اور وہاں سے گنبد خضرا کو دیکھتا تھا، عاشقوں کا مجمع، اور وہاں سے سلام پڑھ کے نکلنے والوں کا مجمع، اور گنبد خضرا کے اوپر آسمان کا نظارہ، اور پیچھے مدینہ منورہ کا فضائی منظر، اور مسجد نبوی شریف کا وہ پر رونق منظر، اور پیچھے وہ چمکتے ہوئے پہاڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت جلدی لے جائے گا۔ پھر اللہ کی شان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، دیکھتے ہی دیکھتے میرا ورش کی روایت میں قرآن ختم ہوا۔ شیخ بشیر نے میرے ہاتھ میں سند دی، اس وقت بھی میں میری ماں کو یاد کر رہا تھا۔ انہوں نے اس وقت مجھے ایک جملہ کہا کہ بیٹا ساقی تجھے کچھ معلوم ہے، تجھے کچھ پتا ہے، تو ہندوستان جائے نا تو ایک بڑی دعوت کرنا۔ میں نے کہا شیخ کیوں؟ بیٹا ہندوستان سے تو پہلا بچہ ہے جو مسجد نبوی شریف کی سند لے کے جا رہا ہے،
یونیورسٹی کی سند بہت سو کے پاس ہے، شاید ہندوستان میں یہ سند کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں تعجب میں رہ گیا، اور پھر مجھے کہا گیا ایک رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور تقریباً عصر کا وقت تھا، اور مجھے کہا کہ 14واں پارہ تھا، آج رات آپ کو تراویح پڑھانی ہے مدینہ منورہ میں، آج رات آپ کو تراویح پڑھانی ہے۔ تو میں ایک دم ہل گیا، تعجب میں رہ گیا۔ میں نے آ کے میرے امی سے کہا کہ امی ایسا ہو گیا، فلاں جگہ پر آج تو مجھے مدینہ منورہ میں تراویح پڑھانی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ میری ماں نے کہا بیٹا وہ تو تیری ماں کی دعا تھی، قبول ہونی تھی۔ تو میں ایک دم خوش تھا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں ایموشنل ہو جاؤں گا۔ مصلی پہ جانے سے پہلے میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور ایسا لگا کہ میں تراویح نہیں پڑھا سکوں گا۔ شیخ نے مجھے کہا کہ شیخ ثاقب، یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ آپ کو کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے کیا؟ آپ گھبرائے نہیں، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو میں پڑھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے، میں نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، الحمدللہ پڑھا تو میں بھی لوں گا، بس وہ مجھے میری ماں کی دعا یاد آتی ہے۔ میری ماں نے کہا تھا ایک دن آئے گا خدا تجھے مدینہ منورہ کا امام بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او بچوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ ہمارے ابو جس مسجد میں ہو نا تو ہم ان کے جوتے سیدھے کریں، ان کو پتا چلنا چاہیے آج میرا بیٹا اس مسجد میں آیا ہے، ان کو اہمیت دے، ان کا اکرام کریں، گھر میں اپنی امی کے جوتے سیدھے کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت آپ کو بہت اونچے درجے پر لے جائے گی۔ سارا مجمع نیت کریں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہے نا وہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ، اور جن کے ماں باپ موجود ہیں نا وہ ان کی خدمت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ اور یہ بہت مبارک مجلس ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو کیا ملے گا؟ یوں فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو اللہ جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، اور ان کے سر پر ایک قیمتی تاج رکھے گا جو چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ مجھے لگتا ہے بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ اپنے دوست کو پوچھیں گے یار تو ہمارے ساتھ مزدوری کرتا تھا نا، تو یہ تو نے ایسا کیا کیا کہ آج تیرا جنت میں اتنا اکرام ہو رہا ہے کہ تیرے سر پہ تاج رکھا گیا ہے؟ اس وقت وہ دوست کہے گا تمہارے بچے کو اسکول مبارک تھی، اللہ کا شکر ہے میرے بچے کو مدرسے مبارک تھے، ہم نے دل پہ پتھر رکھا تھا، اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، آج اس کی برکت ہے کہ خدا کے دربار میں ہمارا اکرام ہو رہا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں، یہ بچے ہیں نا روزانہ کبھی آدھا صفحہ سناتے ہیں، کبھی ایک صفحہ سنا دیتے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتا ہوتا، ان کے ماں باپ کو تو پتا نہیں ہوتا، ان کے استاد کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بڑا ہو جاتا ہے یار۔ اس کو کہتے ہیں بیٹا کبھی 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، بیٹا آج تو نے ایک صفحہ سنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچہ حافظ ہو رہا ہے نا، اس کے ماں باپ کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن استاد جو روحانی باپ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بچے حافظ ہوئے ہیں نا، ان کے ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آج ان کے استاد کے دل کتنے خوش ہیں۔ اور آئندہ سال جب یہ بچے نظر نہیں آئیں گے نا مدرسوں میں، بینچ پر نہیں ہوں گے نا، تو ان کے استاد ان کو یاد کر کے روئیں گے، تنہائی میں یاد کر کے۔ انہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی ہوگی نا تو ابھی چھٹی میں روئیں گے۔ ان کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ 2 مہینے کی چھٹیاں ہوئی ہے، تجھے پتا نہیں ہے آج میرا بیٹا مدرسے سے گیا ہے، اب پتا نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرا لال مدرسے۔ یہ بہت مقدس رشتہ ہے۔ اوہ میرا عزیز و شیگاؤں والو، یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ یہ ایک دل کی لگن کی بات ہے اور دل کی محبت کی بات ہے۔ یہ اساتذہ اپنا پورا دل نکال کے دے دیتے ہیں ان کو۔ یہ مدرسے والے ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے کماتے یار، یہ مدرسے والے مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے، یہ ہمارے بچوں کے لیے محنت کرتے۔ اگر یہ پڑھانا چھوڑ دے تو ہمارا جماعت میں جانا بند ہو جائے، ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ ان کو اسلام کون بتائے گا؟ بنیادی عقائد کون بتائے گا؟ اور ہمارے بچے پھر قرآن شریف کی تلاوت کیسے کریں گے؟ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ان کو کون بتائے گا؟ کھانے کی دعا، سونے کی دعا ان کو کون بتائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں کون اتارے گا؟ یہ مدارس کی، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی عظمت ان کے دلوں میں کون اتارے گا؟ یہ مدرسے کیا ہے؟ یہ مدرسے ایک فیکٹریاں ہیں، یہ مدرسے ایک کارخانے ہیں۔ بعض کارخانوں میں، بعض فیکٹریوں میں کپڑے تیار ہوتے ہیں، بعضوں میں جوتے تیار ہوتے ہیں، بعضوں میں چشمے کی فریم تیار ہوتی ہے، اور بعض یہ مدرسے وہ جگہ ہے یہاں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، مشائخ تیار ہوتے ہیں، مصنفین تیار ہوتے ہیں، مقررین تیار ہوتے ہیں، واعظین تیار ہوتے ہیں، محدثین تیار ہوتے ہیں، فقہاء تیار ہوتے ہیں، اہل اللہ تیار ہوتے ہیں، اذان دینے والے، نماز پڑھانے والے، ہمارے انتقال کے بعد ہم کو غسل دینے والے، ہماری قبروں میں اترنے والے، اس کا صحیح طریقہ
بتانے والے، یہ سب کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ یہ مولانا قاسم صاحب کہاں سے نکلتے؟ مدرسوں سے۔ خواجہ صاحب کہاں سے ملتے؟ مدرسوں سے۔ پیران پیر کہاں سے ملتے؟ مدرسوں سے۔ یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے ملے؟ مدرسوں سے۔ ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ مدرسوں سے۔ مولانا یوسف صاحب کہاں سے ملے؟ مدرسوں سے۔ حیات الصحابہ عربی میں کیسے لکھی؟ پہلے مدرسے میں پڑھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہاں سے ملے؟ مدرسے سے۔ میں ایک عجیب بات آج آپ کو بتانے جاتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، ذرا دھیان سے سننا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دہلی میں ایک جگہ تھی، وہاں جا کر حضرت روزانہ 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب لگاتے تھے۔ ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے نا، اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ اللہ تجھ سے کچھ کام لے لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا ان کی دل پہ محنت تھی۔ اب مولانا ہم نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو دیکھا، ان کا چہرہ چمکتا تھا، ایسے ہی چمکتا تھا، وہ دل میں اللہ کے نام کو بھرا تھا، اس لیے وہ دو جملے بولتے تھے، لوگ توبہ کرتے تھے، وہ فضائل گشت کرتے تھے، لوگ توبہ کرتے تھے، وہ درمیانی بات کرتے تھے، لوگ توبہ کرتے تھے، وہ آخری بات کرتے تھے، لوگ توبہ کرتے تھے، وہ دعا کراتے تھے، لوگ توبہ کرتے تھے۔ وہ ان کی دعوت کے اندر جان تھی، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا عشق بھرا ہوا تھا۔ او میرے عزیزو، میرے دعوت کے پیارے ساتھیوں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت کا وہ درد ہو، وہ عشق ہو، وہ تڑپ ہو، ہم بھی کسی اللہ والے سے بیت ہو اور ان کے معمولات کی پابندی کریں اور اپنے دلوں کے اوپر ضربے لگائیں اور اس کے بعد خوب سی جان سے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کریں۔ یہ بہت مبارک محنت ہے، یہ بہت عظیم الشان محنت ہے۔ یہ محنت کہاں پہنچاتی ہے؟ یوں فرمایا اورنگ آباد کا راستہ آپ کو اورنگ آباد پہنچائے گا، اور اکولا کا راستہ آپ کو اکولا پہنچائے گا، پربھنی کا راستہ آپ کو پربھنی پہنچائے گا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ آپ کو اللہ تک پہنچائے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے، کراہ رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا حضرت کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیا آپ کو؟ کہا میری بیوی مجھے ایک درد ہو رہا ہے۔ حضرت کہا کوئی سینے میں کہاں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بیوی وہ درد نہیں، امت کا درد ہو رہا ہے، اللہ کرے وہ درد تجھے بھی ہو جاوے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے دو ہو جاوے، آج سے امت کے غم میں رونے والے دو ہو جاوے۔ جن دنوں میں سال جماعت میں چل رہا تھا میوات کے علاقوں میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو مارا تھا، ستایا تھا۔ ایک ساتھی ملے اور مجھے کہنے لگے مولانا یہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پوری رات آہیں بھرتے تھے، پوری رات آہیں بھرتے تھے۔ دنیا میٹھی نیند سو جاتی تھی، حضرت کو نیند نہیں آتی تھی تو یہ شعر پڑھتے تھے، پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کاٹے، کسی کی رو کے کاٹے، پیارے اللہ کسی کی شب تو سو کے کاٹے، کسی کی رو کے کاٹے، مگر الیاس کی نہ تو سو کے کاٹے نہ رو کے کاٹے، سو تو کیسے سو، رو تو کس پر رو، امت کا ایک بڑا طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ شعر پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ میرے عزیزو نیت کرو اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں گے اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے یہ دل کے اوپر ضربے بھی لگائیں گے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انوار تکبیر تو ہو رہی ہے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انوار، مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کیا نقصان ہوا؟ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ اسی لیے تہجد سے اشراق میں کوئی ملاقات نہیں ہے دعوت و تبلیغ میں، تہجد سے اشراق تک اپنے شیخ کے معمولات ہے، دل پر محنت ہے، رات
رات کو رونا ہے اور اشراق سے چاش تک 2.5 گھنٹے کی محنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک سارے دین کے شعبوں کی اہمیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک دو بات مختصراً عرض کروں، ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ کرے شیگاؤں میں ایسا ماحول بن جائے۔ حضرت میں ہمارے نوساری صورت میں بہت عجیب ماحول دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ان دنوں جو ماحول دیکھ رہا ہوں نا، یہ 6-7 سال کے عرصے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں، اتنی لڑکیاں عالمہ ہو رہی ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے۔ ابھی وہاں صورت میں ایک جلسہ تھا، جیسے یہ تکمیل حفظ کا جلسہ ہے، ایسے ایک جلسہ تھا۔ تو کہا کہ اس میں ایک لڑکی اپنا قرآن ختم کرے گی۔ تو سب کو تعجب ہوا کہ بھئی لڑکی کو پردے میں ختم کرا دے، عورت کو اسٹیج پر علماء کے سامنے، عوام کے سامنے کہاں ختم قرآن کرائیں گے؟ تو کہا نہیں، وہ اسٹیج پہ آ کے ہی ختم کرے گی۔ ارے وہ لڑکی اسٹیج پہ آ کے ختم کرے گی؟ تو کہا ہاں۔ علماء سمجھے کہ وہ پردے میں آئے گی۔ اتنے میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی آئی۔ ایسا لگا کہ اس کے کوئی ابو ہوں گے اسٹیج پہ، ان کو ملنے کے لیے آئی۔ وہ آ کے بیٹھی کرسی پہ، اس کے پیر نیچے نہیں پہنچ رہے تھے۔ اعلان ہوا کہ یہ 6 سال کی عمر میں اس نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ رونے لگے سب، رونے لگے۔ اس نے تو ختم قرآن کر دیا۔ میں نے میرے امی کو کہا، امی ایسا نہیں ہوتا، کانٹے والے درخت پہ پھل نہیں آتے۔ آپ ذرا اس کی امی کے پاس جا کے تحقیق کرو کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ ہمیشہ پھل دیکھ کے پوچھا جائے گا یہ کس درخت کا ہے، پھلدار درخت پہ پھل آتا ہے۔ ابو نیوز دیکھ رہے ہو اور ماں سیریل دیکھ رہی ہو تو پھر بچے کارٹون میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ویسے بچے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو ولی بنانا ہے، خود کو نہیں بننا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ موبائل چلاتے دیکھتے ہیں تو موبائل چلاتے ہیں، اور سجدے کرتے دیکھتے ہیں تو سجدے کرتے ہیں۔ جس باغ کی مالی کی جس باغیچے کی کٹنگ ہوتی ہے نا، مالی اس کی کٹنگ کرتا ہے نا، باہر لکھا ہوتا ہے یہ خوبصورت گارڈن ہے، چپل اتار کے جائیں۔ اور جس باغ کا مالی نہیں ہوتا نا، ادھر ادھر گھاس اگ جاتی ہے نا، ادھر تو چپل نہیں جانور بھی نظر آتا ہے۔ تو جن بچوں کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں نا، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، وہ بچے ہیرے بن جاتے ہیں، ہیرے بن جاتے ہیں، ہیرے بن جاتے ہیں، دنیا ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور پھر ماں باپ جب ان کو نہیں تراشتے نا، پھر بڑے ہو کر روتے رہے، تعویذ کرتے پھرے۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہو نا، جس طرف مڑا اس طرف مڑ جائے گی، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ مولانا بچوں کی تربیت میں کیسے چوکنا رہے؟ جیسے ڈرائیور چوکنا رہتا ہے، سامنے کانچ پہ ادھر ادھر پیچھے، نہ میری گاڑی کسی سے ٹکرائے نہ کسی کی گاڑی مجھ سے ٹکرائے۔ اس طرح چوکنا رہ کر کے جب بچوں کی تربیت کی جائے گی، تب یہ بچے کل کو اٹھ کے تیار ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں پہ غصہ کرنا، مارنا، دھمکانا، نا 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 نا۔ ہم گھر میں آئے تو بچے ادھر ادھر ہو جائے، نا نا نا۔ گھر میں شیر نہیں آیا، گھر میں عاشق رسول آیا۔ ہمارے نبی گزرتے تھے، بچے آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ گھر میں تو پیار کرنے والا ہے، ابو آئے اس کے۔ اگر آج آپ بچوں کو پیار دو گے، یہ بچے کل کو آپ کو پیار دیں گے۔ اگر آپ ان بچوں کو آج محبت دو گے، کل کو یہ بچے آپ کو محبت دیں گے۔ اگر ان بچوں کو آج آپ وقت دو گے، کل کو یہ بچے بڑے ہو کے آپ کو وقت دیں گے۔ اگر آج آپ نے ان بچوں کو وقت نہیں دیا کہ یہ پڑھائی میں بیزی ہے، اسکول میں بیزی ہے، ٹیوشن میں بیزی ہے، ہوم ورک میں بیزی ہے، یاد رکھنا یہ بچے بڑے ہو کے آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ یہ بچے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس طرح ڈرائیور چوکنا رہتا ہے، اس طرح چوکنا رہنا چاہیے۔ میرا امی گئی صورت میں اور اس کے گھر گئے، کہا مجھے ان کی امی سے ملنا ہے۔ ارے رات کو میرے امی آئے تو مجھے انتظار تھا۔ میں نے میرے امی کو پوچھا، امی کیا ہوا؟ اس کی ماں کون ہے؟ اس کے ابو کون ہے؟ میرے امی کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے کہا بیٹا اس کی ماں بہت بڑی عالمہ ہے، بخاری شریف پڑھاتی ہے، اور اس کے ابو شہر قاضی ہے۔ میں نے کہا ہاں، تبھی یہ 6 سال میں حافظ ہوئی ہے۔
اس کی ماں نے کہا کہ یہ 2.5 سال کی تھی نا، اس کو میں نے قاعدہ پڑھایا، تختی پڑھائی، پھر اس کو میں نے ناظرہ پڑھایا۔ 4.5 سال کی تھی نا تو اس کو حفظ کرانا شروع کیا۔ میموری خالی ہو تو ڈاؤن لوڈ جلدی ہو جاتا ہے نا، تو کہا یہ چھوٹی تھی نا تو جلدی اس کے سینے میں پورا قرآن اتر گیا اور یہ بچی حافظہ ہو گئی۔ ابھی میرے ایک دوست ہے، ان کو میں نے کہا آپ کو مبارک ہو یار۔ مجھے کہنے لگے مولانا کس بات کی مبارک؟ میں نے کہا میں نے سنا آپ کا بچہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گیا اور ڈابھیل لے گئے، حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے اس کی دعا کروائی اور حضرت بہت خوش ہوئے کہ 7 سال کا بچہ حافظ ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا آپ نے غلط سنا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ کہا مولانا میں 7 سال کی عمر میں حافظ ہوا تھا، میرا بیٹا تو 6 سال کی عمر میں حافظ ہوا۔ 6 سال کی عمر، اس کے ابو مفتی صاحب ہے، 6 سال کی عمر میں مولانا میں حافظ ہوا۔ اپنے گھر کی داستان آپ کو سناؤں، عجیب و غریب۔ میں نے دیکھ رہا ہوں میرے مامی کی بیٹی حافظہ ہوئی 12 سال کی عمر میں، 12 سال۔ پتہ نہیں اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ یار ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے قرآن کے سامنے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، اس کے سامنے تو سب چھوٹے ہی رہتے ہیں، تو قرآن یاد کرنے کے لیے تو کوئی عمر ہے نہیں، موت سے پہلے کبھی بھی یاد کر لو۔ حافظ قرآن کا بڑا اونچا مقام ہے، میری نواسی حافظہ ہوئی، کیا میں حافظہ نہیں ہو سکتی؟ اس کی نانی کے دل میں یہ خیال آیا۔ اس کی نانی نے حفظ کرنا شروع کیا۔ 3 سال کی مدت میں اس کی نانی حافظہ ہو گئی۔ سورت میں مسجد علی کے پاس حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے ان کی دعا کروائی۔ میرے مامی کے دل میں یہ خیال آیا، میری مامی کے دل میں کہ یار میری بیٹی بھی حافظہ ہو گئی اور میری ماں بھی حافظہ ہو گئی تو میں بھی تو ہو سکتی ہوں نا۔ تو میری مامی نے حفظ کرنا شروع کیا تو کچھ وقت پہلے وہ بھی حافظہ ہو گئی اور ان کی میں دعوت کھا کر کے آیا۔ ایسا عام ماحول ہے، ہر گھر میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی 65 سال کی عمر میں ایک لڑکی حافظہ ہو، کتنے بچے حافظ بن رہے، عالم بن رہے، قاری بن رہے، مفتی بن رہے، ہر ایک کو ایک شوق لگا ہوا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک شخص مجھے ملے، میں نے کہا آپ کے بچے کی تو ماشاءاللہ پوری فوج ہے۔ کہا مولانا لیکن سب کو کام کا بنایا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں، کتنے بچے ہیں؟ کہا 8۔ کیا کرتے ہیں؟ مولانا 6 حافظ قرآن ہو گئے، 7ویں کے 22 پارے ہو گئے، 8ویں کا 4تھا پارہ چل رہا ہے، دعا کر دیجیے یہ سب دین کے شہدائی بنیں گے انشاءاللہ۔ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 1 روپیہ ایصال ثواب کیا ہو؟ اپنے پردادا کے لیے 80 سال پہلے انتقال ہوا، چلو ان کے نام پہ 1 روپیہ دے دوں، کسی کو یاد ہے؟ کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہم کو ایصال ثواب کریں گے؟ یہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا وہی غنیمت، یہ کیا ہم کو ایصال ثواب کریں گے؟ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کر دی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اگر اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، نیک بنایا ہوگا نا تو یہ بچے کام آئیں گے۔ اور شیگاؤں والوں سننا، ذرا دھیان سے سننا، آپ کا بیٹا تراویح پڑھائے گا نا تو آپ کا دل بڑا ہو جائے گا۔ آپ کا بچہ جب عالم بنے گا نا اور مسجد میں جمعہ کے دن بیان کرے گا نا اور لوگوں کے آنکھ میں آنسو دیکھیں گے نا تو آپ کا دل بڑا ہوگا۔ جب وہ قرآن شریف کی تفسیر کرے گا نا تو آپ کا دل خوش اور جنت میں جو اکرام ہوگا، جو احترام ہوگا۔ میں تو چاہتا ہوں یہاں ایسا ماحول ہو، ایسا ماحول ہو، ایسا ماحول ہو کہ ہر گھر سے بچے حافظ عالم ہو۔ آپ کے تو گاؤں میں مدرسہ ہے یار، کتنے گاؤں میں ہم جاتے تو روتے، مولانا مدرسہ نہیں ہے، حفاظ نہیں ہے، علماء نہیں ہے، دین سکھانے والے نہیں ہے، جماعت کا کام اچھا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مسجد بھی ہے، جماعت کا کام بھی بہت عروج پر ہے، بیرون کی جماعتیں بھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، اور مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ آپ کو تو دین کے سارے شعبوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں گجرات کے ایک گاؤں میں گیا تھا بیان کرنے۔ جب بیان کرنے بیٹھا نا تو میں نے بازو والے کو پوچھا، میں نے کہا بھائی میں گاؤں میں بیان کر رہا ہوں یا مدرسے کے اساتذہ علماء میں بیان کر رہا ہوں؟ اس نے کہا مولانا آپ گاؤں میں ہی بیان کر رہے ہیں لیکن پورا گاؤں حافظ عالم ہوتا ہے، 700 کے قریب علماء ہیں۔
تو میں نے کہا یا تو عوام دکھتی نہیں، بولے عوام ہے ہی نہیں، سب حافظ عالم ہے۔ میں نے کہا شب برات میں کس کی بات ہوئی؟ مولانا وہ کسی کی بات نہیں ہوئی، کیا کرنا ہے شب برات میں وہ سب کو ہی معلوم ہے، اس لیے عبادت کر لیتے ہیں۔ وہ رات کیسی گزارنی ہے وہ تو سب کو ہی معلوم ہے۔ جو میرے دائی تھے نا، میں نے ان کو بلایا، بھائی آپ آؤ تو یہاں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا سن رہے ہیں مولانا؟ میرے سب بچے حافظ عالم ہیں، سارے داماد حافظ عالم ہیں، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس کا رشتہ لینے گیا نا گاؤں میں، تو گاؤں والوں نے منع کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو رشتہ نہیں دیتے، عالم کو ہی رشتہ دیتے۔ تو میں نے کہا کہ وہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے نا، وہ عالم بھی ہے، اچھا وہ عالم دیکھ کے دیتے، ڈاکٹر دیکھ کے نہیں دیتے۔ میں بھی اپنی بچیوں کو، پورے گاؤں میں ایک سب بنا ہوا ہے، ہمارا کیسر پورا بہت اچھا گاؤں، اور وہاں بھی ایک عجیب ماحول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں نے نظر دوڑائی تو ہمارے یہاں امام وہاں کے، سورت گیا میرے سسرال کے سامنے امام وہاں کے، اور اللہ اکبر کبیرہ، میرا دل بڑا ہو گیا یار، کیا انہوں نے ایک ماحول بنایا، کیا بیس تیار کیا، سب کے چہرے پہ داڑھی، سب اسلامی لباس میں، سب سنتوں کے مطابق، اور ان کے قبرستان میں گیا نا تو میرا باہر نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہاں اللہ والے سارے ہی اللہ والے سوئے ہوئے، ان میں سے آپ کون ہے، کس کے سینے میں قرآن ہے، کسی کے سینے میں قرآنی علوم ہے؟ تو یہ ماحول بنانے سے بنتا ہے، سوچ کے نہیں بنتا۔ کل کو آپ کی نسلیں خوش ہو جائے گی انشاءاللہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں یہ بیٹھا ہوا مجمع میری اس بات کی لاج رکھے گا، اور انشاءاللہ آئندہ سال سب کے بچے مدرسے میں ہوں، دور دور سے بچے آ کے پڑھ کے جائیں اور ہمارے بچے نہ پڑھیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سالانہ جلسے چل رہے تھے مولانا، سالانہ جلسے، مجھے ایک میسیج آیا موبائل پر، مولانا ایک ارجنٹ کام ہے اور بہت مختصر کچھ میں آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ اب لوگوں کے فون آتے رہتے مسئلے مسائل کے لیے، تو میں نے ایک دم، میں سویا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو میں نے لیٹے لیٹے دیکھا، میں نے کہا میں میسیج کروں وہ فون کرے، پتہ نہیں کون ہے، کیا مسئلہ پوچھنا ہوگا۔ میں نے اٹھا کے کال کر دیا۔ شیگاؤں والوں، میری زندگی کا سب سے زیادہ ایموشنل کال، ایسی میری فون پہ آج تک بات چیت نہیں ہوئی، کوئی 2-2.5 منٹ، ایسا فون کبھی آیا نہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی فون کبھی آ سکتا۔ وہ سن لو اور نیت کرو انشاءاللہ لائف چینج کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تو مستورات کا آواز ہے۔ میں کہا جی آپ کون، کہاں سے، کیسے مجھے فون کیا؟ کہا مولانا میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ہوں، 18 سال میری عمر ہے، میں 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور ہمارے یہاں کوئی دینی ماحول نہیں ہے، اور مجھے قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو میں پچھلے 1.5 سال سے آپ کی امی سے کوشش کر رہی ہوں کانٹیکٹ، 1.25 سال سے، وہ آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں قاری کلاس، تو میرا ان سے داخلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب میں یوٹیوب سے 2 سال سے آپ کے بیان بھی سن رہی تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ انہی کے بیٹے ہیں جن کے پاس آپ کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو مولانا بڑی امید کے ساتھ آپ کو فون کیا، بڑی مہربانی ہوگی، ہمارے یہاں دینی ماحول زیادہ نہیں ہے، اللہ کرے میری نماز صحیح ہو جائے، آپ اپنی امی سے درخواست کریں کہ مجھے بھی وہ قرآن سکھا دیں۔ یہ اس نے 25 سیکنڈ میں اپنی بات رکھ دی پوری۔ میں نے اس کو کہا کہ میرا امی تو اس کو پڑھاتے ہیں جو پڑھ کے 400-500 کو پڑھا سکے، تو میں کیا کروں بتاؤ؟ آپ کی طلب بھی صحیح ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، ان کے پاس پڑھنے والے بہت ہیں، میں رات دن دیکھتا ہوں کہ وہ پڑھا رہے ہیں، کبھی کبھار تو ایک دن میں 700 لوگ سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور آن لائن کتنے لوگ پڑھتے ہیں دنیا بھر سے۔ تو وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ تو وہ ایسے آپ کو نہیں پڑھائیں گے۔ اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو تو بتا دو، تو میں انشاءاللہ امی کو بتاؤں گا، تو امی آپ کو پڑھا دیں گے۔
تو مجھے کہا مولانا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں 18 سال میں میری عمر ہے، 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں، میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے مولانا، میرے لیے دعا کرو۔ میرے دل میں ایک جھٹکا لگا کہ یار وہ کہتی ہے کہ ویسٹ بنگال میں رہتی ہوں، یہاں نمازوں کا مسئلہ ہے، ماحول نہیں ہے، اور اسکول کا ماحول ویسے ہی اچھا نہیں ہے، اور یہ قرآن سیکھنے کا کہہ رہی ہے، اور ثاقب اس کی تو کوئی رہبری بھی نہیں کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا اللہ کو۔ میں نے کہا ایک منٹ میری بات سنو، فون تو رکھ رہا ہوں، امی کو میں بات کر دیتا ہوں، آپ کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ جانے میرے امی جانے، اگر کوئی بات ہو تو کر دو، آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آئے گی، یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا آپ کو ایسے ماحول میں؟ کوئی تو بات ہوگی نا، آپ کو شوق پیدا ہوا تو امی کے سامنے بات رکھوں گا نا تو امی آپ کو پڑھا دیں گے، ورنہ وہ بہت بیزی ہے۔ تو اس نے کہا مولانا پھر سن لو نا، میں نے کہا سنا دے۔ میں نے نا الحمدللہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے، سچا پیار کیا ہے، سچا عشق کیا ہے۔ میں سویا تھا نا، بیٹھ گیا اٹھ کے۔ سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی تنہائی پاک ہو جائے، اس کا موبائل صاف ہو جائے، اس کا دل صاف ہو جائے، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے لینے والی ہو جائے۔ کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں۔ تو سچا عشق، سچا پیار، سچی محبت۔ میں نے اس کو پوچھا، میں بیٹھ گیا اٹھ کے، میں نے کہا یہ تو بہت بڑے جملے بول گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سچی محبت کی، ذرا میں جاننا چاہتا ہوں۔ رونے جیسی ہو گئی اور مجھے کہا مولانا میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ بہت آسان ہے میرا کہنے، آپ کا سن لینا۔ میں ہل گیا ایک دم، میرا آنکھ میں آنسو آ گئے کہ یار ہم اتنا علم حاصل کیا اور کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ نے اس کو ہی کھڑے کر کے پوچھ لیا کہ 12ویں کلاس پڑھنے والی 10,000 پڑھتی تھی، تجھے عالم بنایا تھا، تو بتا تو کتنا پڑھتا تھا؟ اور کیا محبت کی مولانا؟ جتنی سنتیں مجھے معلوم ایک سنت پر بھی عمل نہیں چھوڑ۔ مجھے کہا مولانا آج پیر کا دن ہے نا؟ میں نے کہا جی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے نا؟ میں نے کہا جی۔ مولانا میرا بھی روزہ ہے، اچھا میں بھی پیر جمعرات کے روزے رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی بخشائے وہ رکھے تو ہم کیوں نہ رکھیں؟ مولانا ہمارے نبی دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے نا؟ میں قیلولہ بھی کرتی ہوں۔ ہمارے نبی رات وضو کے ساتھ سوتے تھے نا؟ میں رات وضو کے ساتھ سوتی ہوں۔ میں نے اس کو دوسرا جملہ پوچھا کہ آپ نے اللہ سے کیا محبت کی؟ اس نے 2 جملے وزن سے کہے تھے۔ میں نے اللہ اس کے رسول سے سچا عشق کیا۔ اللہ سے آپ نے کیا محبت کی؟ اس نے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ بتا رہے ہو تو بتا ہی دو نا۔ اس کو کیا پتا، میں رو رہا تھا اندر سے، یہ کیا بول رہی ہے؟ اس نے کہا مولانا میں روز 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں، 4 بجے کا، ایک بھی دن 4 بجے نہیں اٹھے۔ 3 بجتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ اٹھ، یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ تو میں ایک دم چوک کے اٹھ جاتی ہوں کہ میں نے جس سے محبت کی ہے نا، میرا رب پہلے آسمان پہ آ چکا ہے۔ میں وضو کرتی ہوں مولانا، اور میں 12 رکعت تہجد کی پڑھتی ہوں، اور اشراق تک 3000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ اشراق کے بعد میں گھر کا کام کرتی ہوں، اللہ بھی خوش، میری ماں بھی خوش۔ اسکول جاتی ہوں نا تو میں نے کوشش کی اللہ کے ہونے کی، تو اللہ میرے ہو گئے۔ تو مولانا میرے 90 اپ اسکول میں آتے ہیں، تو سارے اسکول والے بھی میرے سے خوش۔ میں شام کو آتی ہوں تو میرے درود شریف باقی ہوتے ہیں، مجھے 10,000 پڑھنے ہیں۔ امی سے کہتی ہوں امی گھر کا کوئی کام ہے؟ میری ماں کہتی نا بیٹا سب کام ہو گیا ہے، امی مجھے اجازت ہے میں فلاں کمرے میں چلی جاؤں؟ میں نے کہا ہاں۔ مولانا میں اس کمرے میں جاتی ہوں، دروازہ بند کرتی ہوں، مصلی بچھاتی ہوں، عصر کی نماز پڑھتی ہوں، نیچے دیکھ کے درود پاک پڑھتی ہوں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مدینہ منورہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگتی ہے تو روتے روتے میری مغرب ہو جاتی ہے۔
رات میں گھر کے سارے کام کاج کر کے جب سب لوگ میٹھی نیند سوتے اس وقت پھر میں مصلی پہ آتی ہوں 11:30 بجے تک میں درود پاک پڑھتی ہوں. الحمدللہ 11:25 کو 11:20 11:30 کے قریب میرے 10,000 درود پاک مکمل ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سا سکون ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ پیار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا, اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ بولے فائدہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہی ہوں. زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہ وہ چیز حاضر کر دیتا ہے. پوری اسکول میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جاوے اور تلاش کرنے پر نہ ملے اور میں اتنا کہوں کہ اللہ اس کی چیز ملا دیجئے نا تو 2 منٹ میں اس کی چیز مل جاتی ہے, 2 منٹ میں اس کی چیز مل جاتی ہے. میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تو آپ کے بیان سن رہی ہوں یوٹیوب سے. میں نے کہا بولنا ہی سب تھوڑی ہے, پنڈت لوگ بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں, سب سارا مجمع روتا ہے ان کے بیان سن. کتنے پنڈت لوگ ہیں ہمارے نبی کی شان میں ایسی نظمیں پڑھتے ہیں کہ مجمع اشکبار ہو جاتا ہے اور ان کے پاس ہی ایمان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی کام لے لے, اللہ کام لینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. ابھی ایک مدرسے میں گیا تو لڑکیوں کے 700 کے قریب لڑکیاں, یہ زمین کس نے دی؟ مولانا ایک غیر مسلم نے دی. اس وقت میں ہل گیا کہ اللہ تعالیٰ کب کسی سے کام لینے کچھ پتا نہیں. تو مولانا لاک ڈاؤن تھا نا, میں نے کہا ہاں کچھ اسلامی کتابیں میرے ہاتھ لگی تھی مولانا, اس میں پڑھ کے مجھے بات سمجھ میں آئی. میں اللہ سے کہنے لگی پیارے اللہ میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں, مجھے قبول کر لیجئے. پیارے اللہ میں آپ سے آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں, اللہ جی قبول کر لیجئے. پیارے اللہ آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں, قبول کر لیجئے. مولانا شاید اس نے قبول کر لیا مجھے. آپ بھی یہ درخواست سچے دل سے رکھیے, ہو سکتا ہے رحمت کی رسی آئے اور وہ آپ کو بھی قبول کر لے. میرے عزیزو پورے مجمع والوں ہم سب لوگ, سب سے پہلے میں بولتا ہوں نا تو میرے کان پہلے سن, آپ کے تو بعد میں سنتے ہیں. اللہ نے پوچھ لیا وہ چلا چلا کے بیان کرتا تھا اس پہ تو نے خود کیا عمل کیا؟ تو میں خود بھی شرمندہ ہوں, مجھے جواب دینا ہے خدا کے دربار میں اس کا کہ آپ لوگ اتنے سب لوگ آئے. ایک تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے اور پوچھ لیا کہ ساقی بھی ان لوگوں نے تیرے سامنے اپنے دل کی زمین بچھائی تھی, میری محبت کا بیچ ڈالنے میں تو نے کیا کردار ادا کیا؟ سوالات ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ذمہ داری کا کام. ایسا تھوڑی آئے جلسہ ہو گیا چلے گئے, 2 اچھی بات کر دی, کیسا ہوا جلسہ اچھا ہوا, دین کی بات تو اچھی ہوتی ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو مجھے شیخاؤں سے فون آوے, مولانا ہم نے فجر کی نماز شروع کر دی, مستورات کے فون آئے, مستورات اپنے گھر والوں کو بتائیں, ان کے گھر والوں کے فون آئے, مولانا الحمدللہ ہم پردے میں آ گئے, ہم تہجد پڑھنے لگے. ہمارے یہاں ایک 19 سال کی لڑکی ہے, 19 سال کی, ابھی کچھ دنوں میں اس کو کئی مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. میری ماں نے اس کو پوچھا کہ بیٹی ایسا تو کیا کرتی ہے, تیری 19 سال کی عمر ہے؟ اس نے کہا کہ آپا جب دنیا رات کو سب میٹھی نیند سوئی ہوتی ہے نا, اس وقت میں مصلی پہ اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں, تہجد کی نماز پڑھتی ہوں اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہوں. تو رات سونے تک درود پاک کو میں نے اپنا وظیفہ بنایا ہے. بس اس کے بعد سے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی. 1 منٹ کی آخری بات اور سن لیجئے تاکہ مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو. ہماری ایک بہت قریبی رشتہ دار ہے, بہت قریبی ہمارے ایک دم محرم رشتہ دار, ان کا مجھے فون آیا, مولانا کیسے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, وہ ایک تکلیف ہے. تکلیف بتائی نارمل تھی, آپ کوئی وظیفہ بتا دو. میں نے کہا کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو, 500 مرتبہ 500 ٹائمز آپ درود پاک پڑھ لو, 2 منٹ کی دعا کر لو, انشاءاللہ میرا رب آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا انشاءاللہ. درود شریف ہے نا یہ بڑی اہم عبادت ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ دوا بھی ہے, یہ شفا بھی ہے, آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بھی ہے. ہم پڑھتے ہیں درود ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں, ایک طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ عجیب اور غریب عمل ہے. کوئی بھی اللہ والے کی لائف اٹھاؤ, درود شریف کا اہتمام تھا, سنتوں کا اہتمام تھا. یہ 2 چیزوں کی برکت سے اللہ نے ان کو ولایت کا نور دیا. تو میں نے اس کو کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ اور 2 منٹ کی دعا کر. رونے جیسی ہو گئی. میں نے کہا بھائی میں نے ایسا کیا کہا آپ کو؟
تھوڑا سا کم پڑھ لیجئے۔ اس نے کہا مولانا ایسی بات نہیں ہے، اس پر نہیں رو رہی ہوں، ایک میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، وہ بڑی مدت کے بعد آج آپ فاش کروانے والے ہو، اور میں نے دل میں تھام لیا تھا کہ اس راز کو میں قبر میں لے جاؤں گی، گناہ بہت کیے، ایسے میں جانوں میرا اللہ جانے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، سوچا ایسی کچھ نیکی بھی کر جاؤں، میں جانوں میرا اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ میں نے کہا کیا راز ہے؟ بولے وہ بتاؤں گی نہیں تو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، دھیان سے سننا ہے۔ مولانا سن لیجئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ 15,000 مرتبہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدھی سادھی مستورات، جن کے بچے بھی ہیں، گھر کا کام کاج بھی ہے، اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو آلریڈی اس کے برے دن شروع ہی ہے، لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کیسا برا وقت؟ کون سا برا وقت؟ مولانا وہ 15,000 پڑھتی ہوں تو میں نے آپ کو اس لیے یہ راز فاش کیا کہ اب آپ نے جو مجھے بتایا نا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ، تو یہ 15,000 میں آ گئے یا مجھے 500 الگ سے پڑھنے ہوں گے؟ پھر میں خاموش خاموش۔ میں نے کہا وہ تو 15,000 میں آ گئے، لیکن آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ سوال مجھے سنانا ہے پورے مجمع کو اور اپنے آپ کو بھی۔ آپ کو یہ درود شریف پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس یہ جاننا ہے مجھے۔ اس نے کہا مولانا میرے شوہر کی وجہ سے۔ تیرے شوہر؟ وہ تو فیکٹریوں کے مالک ہیں، سیدھے سادھے لگتے ہیں۔ ارے مولانا وہ باہر سیدھے سادھے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں۔ میں کہا ہماری فیملی ہم کو اس کا الٹا بولتی ہے۔ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں وہ گھر میں؟ مولانا وہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، میرے سے محبت، پیار، مصلی بچھا رہتا ہے۔ مولانا میں 15,000 تک پہنچی ہوں نا، میرے شوہر 15,000 سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اٹھ 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 اٹھ، میں اٹھتی ہوں، کیا ہوا؟ آج خواب میں پیارے نبی کی ایسے زیارت ہوئی۔ کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں اٹھ اٹھ اٹھ، آج خواب میں ایسے زیارت ہوئی۔ کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں اٹھ، آج پیارے نبی کی ایسے زیارت ہوئی۔ مولانا میرا دل دکھتا ہے کہ میں درود شریف کم پڑھتی ہوں، اس لیے مجھے زیارت نہیں ہوتی ہے نا، تو مولانا میں نے بھی 15,000 شروع کر دیے تاکہ ان کی طرح مجھے بھی بار بار زیارت ہونے لگے۔ فون تو میں نے رکھ دیا، میرا دل رونے لگا اندر سے کہ ثاقب ہم گھر میں موبائل چلاتے اس لیے ہماری بیوی بچے موبائل چلاتے ہیں، اگر ہم بھی اس کی طرح نیک ہوتے، قرآن پڑھنے والے، درود پاک پڑھنے والے ہوتے، ہماری بیوی بھی 15,000 درود شریف پڑھنے والے ہوتے، گھر کا وڈیل اللہ والا ہو جاتا ہے، پورا گھر نیک ہو جاتا ہے۔ ہماری دکان پہ بیٹھنے والا 5,000 اللہ اللہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ 5,000 اللہ اللہ۔ کہا مولانا آپ کے دادا جو سیٹ ہے نا وہ بھی 5,000 اللہ اللہ پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کے میں بھی 3 سال سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سیٹ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ دکان پہ بیٹھنے والا اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم موبائل میں ہوتے، سب لوگ موبائل میں ہوتے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے اپنی لائف کو چینج کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 1500 مرتبہ، شہگاؤں والوں دوسری مرتبہ ہوں تو خوشخبری سنانا، روزانہ 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک انگوٹھی والی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں بھرانا، 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی کیا تمنا ہے؟ آپ کو بڑا مکان چاہیے، اپنا پرسنل بزنس چاہیے، بار بار حج عمرے میں جانا ہے، بچوں کے رشتوں کے مسئلے، گھر میں کوئی اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت ہے، جادو وغیرہ ہے، یہ 1500 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کو کہنا شروع کرو۔ 2 باتیں آج یہاں سے لے کر کے جاؤ، یہ 1500 مرتبہ درود شریف، ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرانا،
پڑھنے والے 10-10 ہزار پڑھ رہے ہیں یار، بچوں کے ساتھ 15-15 ہزار پڑھ رہے ہیں، کیا ہم 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا اور رات تک 1500 مرتبہ پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز کا بھی اہتمام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے، لیکن فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ اے انسان، نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور یہ تیری راتوں کی میٹھی نیند اور یہ تیرے دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور یہ دنیا کے تیرے چند ٹکوں کے گھراک، ان کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، نیت 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پورا مجمع نیت کرے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جمعہ دل پہ لے لیا، اللہ جمعہ پڑھا رہا ہے۔ جنہوں نے رات 3:30 بجے کی تہجد دل پہ لے لی، اللہ ان کو تہجد بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔ پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے میلے ہو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں، موبائل میں میسیج جمع ہو جائے، ڈیلیٹ کا بٹن آل کر کے دبانے سے سارے میسیج ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، تو سچے دل سے کہہ دے اللہ میری سارے گناہوں سے توبہ، اللہ بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک رب ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گئے تھے اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے؟ سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، ایک میرا رب تو ہے جو تانا نہیں دیتا، وہ کہتا ہے جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا۔ کرکٹر سعید انور آیا، اس کو قبول کر لیا، اور ڈانس کے فیلڈ سے جنید جمشید آیا، اس کو قبول کر لیا، پوری دنیا میں عزت دی، نظمیں پڑھوائی۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جنید جمشید کی قبر آپ کھود رہے ہیں۔ کہا کہ بہت سی قبریں کھودی ہے، جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا نا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اندر سے خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بیانات تو ہوتے رہیں گے، سال تو ہر سال بدلے گا۔ اے انسان، یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا؟ اللہ اس جلسے کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے مجلس توبہ بنائے، اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ نیت کریں انشاءاللہ ان کو عالم بنائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔